وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں ایک نعت پاک آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ حضرات بغور اسے سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ حضرات بھی پڑھیں۔ ایک مرتبہ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ کہ بے خدا بے خدا کیے دیتے ہیں، بے خدا کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خدا کیے دیتے ہیں، بے خدا کیے دیتے انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لو۔ کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، آمین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف میری ایک زیارت کے لیے اپنی ساری دولت قربان کرنے کو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف میری ایک زیارت کو اپنے سارے دولت وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اللہ کرے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ حضرات آمین۔ کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان سبحان اللہ جب سبحان اللہ۔ جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ آمین آمین۔ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے
ہیں انداز حجابانہ بے خدا کی دیتے ہیں۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، میں نے کلام اللہ شریف سے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہے میرے محبوب، ہے میرے پیارے رسول، آپ فرما دیجئے اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، رب فرماتا ہے اگر مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہے، اگر کہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، تو وہ ضرور آپ کہہ دیجئے کہ وہ پہلے آپ سے محبت کرے، آپ کہہ دیجئے پہلے وہ آپ سے عشق کرے، پہلے وہ آپ سے محبت کرے۔ اے پیارے رسول، آپ کہہ دیجئے اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ کو راضی کرے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، آئیے میں بتاؤں آپ کو، حضور سے محبت کرنے والے کوئی کمی نہیں ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آئیے میں بتاؤں ایک عاشق رسول کی بات، حدیث شریف میں ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور اس وقت مرض وصال میں مبتلا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مرض الموت میں تھے۔ حضرت یا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آکے حضور اس کو سلام کر کے عرض کر کے حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے رہتے، حضور کی طرف دیکھتے ہی رہتے، نظر پھیر نہیں پاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے دیکھتے جب آپ کے جانے کا وقت ہوا، آپ پیچھے مڑنے لگے، پیچھے کی طرف چلنے لگے، ایک ایک قدم آگے بڑھاتے، پیچھے کی طرف جب چلنے لگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی دیدار کرتے رہتے، حضور کی زیارت میں آپ مشغول رہتے، منہمک رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہتے، یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ تب دور چلے جاتے ہیں، حضور کی آپ کی وہ نگاہ حضور کے تلوے کی طرف بڑھتی ہے، آپ حضور کے تلوے مبارک دیکھنے لگ جاتے ہیں، حضور کے تلوے مبارک دیکھنے لگ جاتے ہیں، حضور کے تلوہ دیکھتے دیکھتے آپ کے نگاہوں میں حضور کا وہ تلوے کی جو تلوے حضور کے تلوے کا وہ دمک، وہ چمک آپ کی نگاہوں میں سما جاتا، آپ کی نگاہوں میں وہ سما جاتا، بس جاتا، آپ حضور کی تلوے مبارک دیکھتے دیکھتے گھر لوٹ جاتے، گھر لوٹ جانے کے بعد آپ اپنے بغیچے میں چلے جاتے اور اپنا کام انجام دینے لگتے، آپ اپنے بغیچے میں جا کر سارے کام انجام دینے لگتے، اور کام کرتے کرتے پھر جو ہے ادھر تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل کھو چکے، کہیں گم ہو گئے ہیں، حضور کو دیکھ کے آئے اور حضور کے تلوہ پاک کو دیکھ کے آکے آپ کی نگاہوں میں ابھی حضور کے تلوہ مبارک ہی ایک دم بس گیا تھا، سما گیا تھا، حضور کے تلوہ مبارک میں آپ کھو گئے تھے، ادھر آپ بغیچے میں کام کر ہی رہے تھے۔ یہ ایک صحابی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی حضرت زید بن عبداللہ انصاری کے بیٹے دوڑ کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابا جان غضب ہو گیا، باپ کہتا ہے بیٹا ہوا کیا بتا تو صحیح، آ کر کہتے ہی ابا جان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس قفس عنصری سے پرواز کر گیا ہے، اتنا سننا تھا آپ اور کچھ نہ کہتے، بلکہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دعائے خیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
مصطفیٰ کے طلبے کو دیکھنے کے بعد یہ آنکھ یہ گوارا نہیں کرتا، یہ پیارے یہ گوارا نہیں کرتا، کسی کو یہ آنکھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا میرے مصطفیٰ کے وہ طلبہ دیکھنے کے بعد یہ آنکھ اور کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، آپ کی دعا قبول بھی ہو گئی، آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اسی لیے کوئی کہنے والا چلا کے چیخ پکار کے آواز دیتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ میرے مصطفیٰ کے طلبے مبارک کی یہ شان ہے کہ صحابی رسول اس کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھ اور کسی کی طرف دیکھنا گوارا تک نہیں کرتے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کی شان تو دیکھیے آپ۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، آپ تمام اس بات سے واقف ہیں، اس واقعہ سے واقف ہے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، مسجد نبوی میں ایک ممبر شریف جب نہیں بنا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کی بنی ہوئی چیز پر آپ ٹیک دے کر یعنی واز فرمایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، جس کا نام ہے ستون حنانہ، عماد حنانہ، جس کا نام ہے عماد حنانہ، ستون حنانہ۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، دیکھیے محبت دیکھیے یارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر شریف تیار کیا گیا، جب آپ کے لیے منبر شریف بنایا گیا تو ادھر حضور جب جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے اس منبر شریف پر چڑھ جاتے ہیں، منبر شریف پر چڑھ جاتے ہیں تو دیکھیے محبت کا اندازہ لگائیے تو وہ ستون حنانہ جس کے اندر جان بھی نہیں ہے، جو صرف ایک لکڑی ہی لکڑی ہے، وہ چیخ پکار کر رونے لگتا ہے، چیخ پکار کر رونے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیخ پکار کو سنتے ہیں اور صحابی رسول بھی بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے ہے، یہ آواز کہاں سے ہے، کون اتنے بے ترتیب سے رو رہا ہے، کون اتنے چیخ پکار کر رو رہا ہے۔ سب کوئی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق کو تو دیکھیے آپ، حضور کے وہ عاشق کو تو دیکھیے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوضع یدہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مبارک منبر سے نیچے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس لکڑی کو، اس ستون مبارک کو، اس حنانہ کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں۔ جب آپ اس مبارک ہاتھ میرے آیات وہ میرا تیرا ہاتھ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا وہ مصطفیٰ کریم کے دست انور ہے۔ جب وہ ہاتھ اس کے اوپر پڑا نا تو وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ایسا بھی ملتا ہے، دوسری روایت میں ایسا بھی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آتے ہیں اور قریب آنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، چھوٹا حضور پاک قبلہ، چھوٹا حضور پاک قبلہ، نعرہ تکبیر۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، کہنا یہ تھا جب آپ اس جگہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا، جب لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے، ایک دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر شریف سے اتر کر آتے اور آنے کے بعد وہ ستون جب چیخ پکار کر روتا، آپ ان کے قریب آتے اور آنے کے بعد اس ستون کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگاتے، اور جیسے ہی ستون کو سینے سے لگانا تھا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور حضور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ اے میرے پیارو، اے میرے پیارو، اے میرے جانثارو، جانتے ہو اسے میں سینے سے کیوں لگایا؟ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت، اللہ کی قسم، قیامت برپا ہونے تک یہ ایسے ہی چیخ پکار کے روتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چیخ پکار
رونے لگتا، روتا رہتا۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، یار محبت کی یہ تعلق جو ہے یہ جسموں سے نہیں ہے، یہ محبت کا تعلق جو ہے یہ آنکھوں سے نہیں، ہمارے جسمیات سے نہیں ہے، بلکہ محبت کا یہ تعلق جو ہے یہ دل سے ہے، یہ دل سے ہے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اگر اس لکڑی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اگر اس میں جان آ جائے تو جو بے جان ہو، تو برادر اسلام جس کے دل مر چکا ہو، جس کے دل کفریات سے مر چکا ہو، جس کے دل بغض رسول سے مر چکا ہو، اگر محبت رسول اس کے سینے میں داخل ہو جائے تو کیا اس کا قلب زندہ نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں یار، حقیقت تو یہ ہے، اہل علم اچھے سے سمجھ لیں گے کہ اگر یہ دل میں یعنی کہ قلب جو ہے نا، اگر اس میں محبت رسول ہو، اگر اس میں محبت رسول ہو تو یہ حقیقتاً قلب ہے، بڑے قاف سے یہ حقیقتاً قلب ہے۔ اگر محبت رسول نہ ہو، اگر آل رسول کی محبت نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، موجود نہ ہو، اگر گستاخ رسول ہو تو سن لو یہ قلب تو ہے لیکن بڑے قاف سے نہیں بلکہ چھوٹے قاف سے قلب ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، قلب نہیں، بڑے قاف سے قلب نہیں، یہ چھوٹے قاف سے قلب ہے، جس کا معنی اہل علم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ برادر اسلام، بس میں ایک چھوٹے سے اس واقعات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں جو لفظ قرآن ہے اس کے حرف کو قرآن پاک کے پہلے حرف جو ہے وہ قاف سے شروع، قاف سے شروع فرمائی ہے۔ برادر اسلام معزز سامعین کرام، آئیے میں مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بتاؤں آپ کو۔ یار مصطفیٰ کے قدموں سے جو لپٹ جائے اس کی شان بلند و والا ہو جاتا ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو یار، یہ تو اب تک تو محمد کی ذات کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ حضور کے جانثاروں کی بات سنا رہا تھا۔ اب آئیے میں بتاؤں نام محمد میں کیا مٹھاس ہے، سبحان اللہ سبحان نام اللہ، محمد میں کیا مٹھاس ہے۔ آئیے میں بتاؤں نام محمد کی شان کیا ہے۔ یار نام محمد کی شان کیا ہے وہ آپ ہم جب لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ یار نام محمد جب، اور مزہ تو اور اس میں ہے، لطف تو اور ملتا ہے جب محمد کے ساتھ علی لگا دیتے ہیں، جب محمد کے ساتھ علی لگا دیتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، آئیے میں بتاؤں آپ کو حضور کی ایک وفادار کی بات بتاؤں، حضور کی ایک جانثار کی بات بتاؤں، بہت دور بہت بات کی باتیں ہیں۔ حضرت امام اعظم کی شاگرد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد حضرت امام محمد، حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، حضرت امام محمد علی رحمہ و رضوان، آپ کہیں تشریف لے جانے والے تھے، تبلیغ کے اعتبار سے آپ کہیں تشریف لے جانے والے تھے، بغداد کی ایک وادی میں، بغداد کی ایک جگہ تشریف لے جانے والے تھے جہاں سارے لوگ عیسائی تھے، جہاں سارے لوگ یہودی تھے، تمام لوگ یہودی، وہاں اکثر یہودی مغلوب تھے، تو وہاں یہودی لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام محمد، ادھر توجہ دیجیے برادر اسلام معزز سامعین کرام، میں کہنا چاہتا ہوں جب امام محمد آپ جب قصد کیے جانے کے لیے، آپ سفر کے لیے تیاری کر لیے، اپنے ساتھی کو ساتھ میں لیے اور بغداد شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ جب وہاں پہنچ گئے نا، اور جانے کے بعد سارے لوگ یہودی ہے، سارے لوگ وہاں یہودی ہے، عیسائی مغلوب ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ کے سارے دوست جو تھے ان میں سے کوئی ایک نعرہ بلند کر دیتا ہے، نعرہ بلند کر دیتا ہے کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اتنا سننا تھا، آپ اتنے خوبصورت بھی تھے، آپ اتنے خوبصورت بھی تھے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک کے بعد دیکھنے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے، جب عیسائی لوگ یہودی عورت جب آپ کی طرف دیکھتے تو ایک کے بعد دیکھنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، ایک کے بعد دیکھنے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ادھر جب عورتیں کلمہ پڑھنا شروع کر دی تو ادھر آہستہ آہستہ نوجوان بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، نوجوان بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ سب کوئی کلمہ پڑھنے لگے، سب کوئی کلمہ پڑھنے لگے۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا کہ اے
اے لوگوں ارے تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ محمد نہیں ہے، یہ وہ محمد کی غلام محمد امام محمد ہے، وہ محمد نہیں امام محمد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک بوڑھی ماں کہاں سے دوڑ کر آتی ہے اور آنے آ کے کہنے لگتی ہے اے یارو انہیں جو کلمہ پڑھ رہا ہے اسے کلمہ پڑھنے دو، انہیں مت روکو، انہیں کلمہ پڑھنے دو، انہیں مت روکو۔ اس لیے اگر چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہے؟ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے۔ یعنی وہ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سنت میں ایسے ملبوس تھے کہ جیسے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے سنت نظر آ رہے تھے۔ برادر اسلام معزز سامنے کرام، اللہ آپ تمام حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں لے کر، ہم آپ کو سینے حضور کی محبت کو سینے میں لے کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔